نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 159 سے 164 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ آیت 159۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت 160۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ آیت 161۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ آیت 162۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ آیت 163۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت 164۔ ان آیتوں کا ترجمہ: آپ اللہ کی مہربانی سے سب سے زیادہ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یقین مانیں کہ اللہ توکل والوں کا دوست ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چوری کرنا یعنی مال غنیمت چھپا کر رکھ لینا نبی کا کام نہیں۔ جو شخص چوری کرے گا وہ قیامت کے دن مسروقہ مال لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی رضا کے تابع ہے اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کا غصہ لے کر لوٹا؟ نہیں، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مرتبے ہیں اور وہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے،
انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 159 سے 164 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 159، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحیم و نرم دل ہیں، یعنی مسلمانوں پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انہیں آپ جیسا نرم دل اور مہربان رسول عطا فرمایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے کمال مہربان اور بے حد رحیم و شفیق ہیں، اور ان سے انتہائی محبت و پیار سے پیش آتے ہیں۔ مسلمان آپ کی حکم عدولی نہیں کرتے اور آپ کی باتیں سن کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ فظن یعنی سخت کلام، و تنخو غلیظ یعنی سنگ دل، یعنی اگر آپ سخت کلام و سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ سے مانوس نہ ہوتے اور آپ کو چھوڑ کر چل دیتے، لیکن اللہ نے لوگوں کو آپ کے پاس اکٹھا کر دیا اور ان کے لیے آپ کا دل بھی نرم بنا دیا اور زبان بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے اوصاف پہلی کتابوں میں پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام و سنگ دل نہیں، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ہاں معاف و درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرائض کی طرح مجھے لوگوں کی خیر خواہی و ہمدردی کا حکم فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کا قصور معاف فرما کر ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور ہر اہم کام میں ان سے مشورہ لیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہر جدید معاملے میں انہیں خوش کرنے کے لیے مشورہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر کے معاملے میں مشورہ فرمایا تھا۔ یہ سچے جانثار عرض کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، اگر آپ کا حکم دریا میں گھس جانے کا ہوگا تو ہم بلا خوف دریا میں گھس جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات کی طرف لے چلیں گے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے چاروں طرف جنگ کریں گے اور اپنی جانیں چھڑک دیں گے۔ بدر کے موقع پر یہ بھی مشورہ کیا گیا تھا کہ کہاں جا کر ٹھہرا جائے۔ منظر بن عمرو بولے، دشمن کے سامنے جا کر ٹھہرا جائے۔ احد کے موقع پر پوچھا گیا کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے یا میدان میں نکل کر، اکثر نے میدان میں نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح خندق کے موقع پر پوچھا گیا کیا احزاب سے اس سال مدینے کے تہائی پھلوں پر صلح کر لی جائے، مگر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے یہ رائے پسند نہیں کی، چنانچہ مصالحہ کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ حدیبیہ کے موقع پر مشورہ کیا گیا کہ مشرکوں سے جنگ کی جائے یا نہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ بولے، ہم لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آئے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ آپ نے صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔ پھر فرمایا کہ مشورے سے ایک رائے قائم کرنے کے بعد اللہ کے بھروسے پر کام کر گزرنا چاہیے۔ اللہ توکل والوں کا دوست ہے، یعنی وہ کام انشاءاللہ مفید ہی ثابت ہوگا، کیونکہ بھروسہ ایسے دوست پر ہے جس کے اختیار میں کاموں کا بنانا اور بگاڑنا ہے۔ آیت 160، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں شکست دے کر رسوا کرنا چاہے گا تو اس کے بعد تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، لہذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 126 میں سورہ آل عمران کی ہم پڑھائیں، غالب و حکمت والے اللہ ہی کے پاس سے مدد ہے۔ آیت 161، خیانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، یعنی نبی کو خیانت کرنا لائق نہیں۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں کوئی چیز کھو گئی تھی، منافقوں نے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، اس پر یہ آیت اتری۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برات ہے اور خیانت کی تمام صورتوں سے آپ کو پاک و بری بتایا گیا ہے، خواہ امانت ہو
یا غنیمت۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن خائن اپنی خیانت کو لائے گا اور اسے پوری پوری سزا ملے گی۔ خیانت کی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت گز بھر زمین ہے۔ تم دو شخصوں کو جو کسی زمین یا گھر میں حصے دار ہیں دیکھو گے کہ کوئی ان میں سے اپنے ساتھی کی تھوڑی سی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آیت 162 اور 163 کی تفسیر۔ وفادار و غدار برابر نہیں، یعنی دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی، ایک مستحق رضا ہے اور ایک مستحق سزا۔ سورہ رات کی آیت 19 میں فرمایا کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آیا برحق ہے، وہ شخص ایک اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ سورہ قصص کی آیت 61 میں فرمایا کیا جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیا ہے اور وہ اس وعدے سے ملنے والا ہے، وہ اس کی مانند ہے جسے ہم نے دنیوی مال دے رکھا ہے۔ آیت 164 کی تفسیر۔ باسط رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت عظمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کے دوسرے عظیم احسان کا بیان ہے کہ ہم نے تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کا نبی بھیجا تاکہ اس سے باتیں کر سکو، اس کے پاس اٹھ بیٹھ سکو، اس سے شکوک رفع کر سکو اور ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس آیت سے انبیاء کی بشریت ثابت ہوتی ہے۔ بشریت رسول فرمایا سورہ کہف کی آیت 110 میں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا محض ایک انسان ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت 20 میں ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہی کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، انسان ہی تھے۔ سورہ یوسف کی آیت 109 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے مردوں پر ہی وحی اتاری ہے۔ سورہ انعام کی آیت 131 میں فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ غرض رسول کا ان لوگوں کی جنس میں سے ہونا جن کی طرف وہ رسول آئے ہیں اللہ کی نعمت عظمہ ہے، کیونکہ ہم جنس سے کھل کر بات کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں فرمایا کہ وہ رسول تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہے، اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے اور گناہوں سے پاک فرماتا ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی کا شکار تھے، اب اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا۔ کتاب و حکمت سے یہاں قرآن و حدیث مراد ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 159 سے 164 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔